فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ کتاب معالی الصبتین کی جلد نمبر 1 کاشانۂ بصیرت کے توسل سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہ اس ریکارڈنگ کا 21واں پارٹ ہے، 8ویں مجلس ہے، صفحہ ہے 458، ہیڈنگ ہے آل محمد کی پیاس۔ علامہ دربندی نے جناب سکینہ بنت حسین سے روایت کی ہے کہ 9 محرم کی رات ہمارے خیام میں پیاس کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہونٹ شدت پیاس سے کھلتے نہیں تھے۔ بعض بچے تو ایسے بھی تھے جن کے کھلے ہونٹ بند نہیں ہوتے تھے۔ ہر بچہ اپنے ہاتھ میں خالی جام لیے ایک ایک خیمے میں جاتا تھا اور پانی مانگتا تھا۔ میں نے جب دوسرے بچوں کو پانی مانگتے دیکھا تو میں اپنے خیمے سے اٹھی، خالی جام ہاتھ میں لیا اور اپنی پھپھی کے خیمے میں آئی۔ میں نے دیکھا میرا شیرخوار بھائی میری پھپھی کی گود میں تھا اور شدت پیاس سے میرا بھائی اپنی چھوٹی سی زبان بار بار باہر نکال کے کبھی ہونٹوں پر اور کبھی تالو پر پھرا رہا تھا۔ میں نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ پھپھی میرے پیاسے بھائی کی گود میں لے کر کبھی کھڑی ہو جاتی تھیں اور کبھی بیٹھ جاتی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر میں خاموش رہ گئی۔ پھر پھوپھی نے مجھے دیکھا تو فرمایا، سکینہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، پھوپھی بچوں اور اپنے کمسن بھائی کی پیاس دیکھ کر مجھے اپنی پیاس بھول گئی ہے، اب تو آنسو آنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ پھوپھی جان آئیں تمام خیام میں جا کر دیکھیں، ممکن ہے کسی بی بی کے پاس ایک قطرہ آب مل جائے۔ پھوپھی نے فرمایا، بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بی بی کے پاس پانی ہو اور اس نے اب تک بچا کے رکھا ہوا ہو؟ میں نے عرض کیا، چچا عباس کے خیمے میں تو جائیں۔ پھوپھی نے فرمایا، بیٹی تمہارے چچا کے غم و اندوہ میں اور اضافہ ہو جائے گا، اگر تو کہتی ہے تو تیرے اطمینان کی خاطر میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ ہم دونوں ہر خیمے سے پوچھتی ہوئی جب چچا کے خیمے میں آئے تو وہاں پہلے سے پیاسے بچے خالی جام ہاتھ میں لیے پانی پوچھ رہے تھے۔ جب ہم نے دیکھا تو خاموشی سے واپس پلٹے۔ ہمیں پلٹتا دیکھ کر کم و بیش 20 بچے ہمارے پیچھے چلے آئے، العطش العطش کی فریاد کرنے لگے۔ بریر نے یہ فریاد سنی تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جب اسے بتایا گیا کہ بچے شدت پیاس سے جاں بلب ہیں، بریر نے انصار حسین سے مشورہ کیا۔ بعض نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ ہم ایک ایک بچے کو دریائے فرات پر ساتھ لے جائیں اور انہیں پانی پلا کر واپس لائیں۔ بریر نے کہا، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف ذریت رسول کے دشمن ہیں اور مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کسی بچے کو لے گئے اور ان ظالموں نے تیر اندازی شروع کر دی اور کوئی بچہ ہماری وجہ سے شہید کر دیا گیا تو کیا ہم آسانی سے اپنی جان اللہ کے سپرد کر سکیں گے؟ انصار نے کہا کہ پھر کیا مشورہ ہے؟ جناب بریر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو میں خود اپنے کو پیش کرتا ہوں، 2 آدمی میرے ساتھ تیار ہو جائیں، ہم 3 جا کر ایک مشکیزہ پر کر کے لے آئیں۔ اگر مکمل سیراب نہ بھی ہوئے تو کم از کم ایک مرتبہ زبانیں تو تر ہو جاتی ہیں۔ دیگر انصار نے بھی اسی مشورے کو قبول کیا، چنانچہ جناب بریر 2 انصار کو لے کر دریا پر آئے۔ پہرے داروں نے پوچھا، کون ہو؟ جناب بریر نے کہا، ہم خیام حسینی سے آئے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں۔ پہرے داروں نے کہا، بسم اللہ، خود پی لو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہاں سے پانی لے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جناب بریر نے فرمایا، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں پانی پینے کی اجازت دیتے ہو لیکن رسول زادیاں اپنے پیاسے لبوں کے ساتھ اپنے پیاسے بچوں کو تسلی بھی نہیں دے سکتی۔ پھر جناب بریر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خبردار،
تم میں سے کوئی بھی ایک گھونٹ تک پانی نہ پیے، یہاں سے پانی لے جائیں گے، ورنہ اگر حصے میں آ گیا تو پی لیں گے، اگر نہ آیا تو فرزند رسول کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار لیں گے۔ مشکیزہ پر کیا۔ جب واپس آنے لگے تو ہر طرف سے فوج یزید نے گھیر لیا۔ جناب بریر نے کہا ایک آدمی مشکیزہ لے کر خیام میں جائے اور ہم دو یہاں ان سے مقابلہ کریں گے جن کے پاس مشکیزہ تھا۔ اس نے جناب بریر اور اس کے ساتھی کو ان میں گھرا ہوا چھوڑا، موقع پا کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نکل آیا، لیکن ایک ظالم نے تیر مارا جو اس کے گلے پر آ کر پڑا۔ تمام مشکیزے کے اوپر خون پھیل گیا۔ اس نے تیر حلق سے نکالا اور دستے دعا بلند کر کے عرض کی الحمدللہ الذی، اس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے مشکیزے اور ذریت رسول کا فدیہ بنا دیا۔ جناب بریر نے بآواز بلند آل ہمدان کو پکارا۔ امام حسین نے اپنے دیگر انصار سے فرمایا کہ دیکھو بریر کی آواز ہے، 12 آدمی یہاں سے چلے جنہوں نے جا کر جناب بریر اور ان کے اس ساتھی کو ان کے حلقے سے نکالا، شہید ہونے والے کا لاشا اٹھایا، مشکیزہ لے کر خیام تک آئے، در خیام پر مشکیزہ رکھ کر کہا اے آل محمد یہ لو، ایک مشکیزہ پانی مل سکا ہے۔ تمام پیاسے بچے اس مشکیزے پر ٹوٹ پڑے، کوئی اپنے خشک لبوں کو تر کرنے لگا، کسی نے اپنے رخسار مشکیزے پر رکھ دیے اور بعض بچوں نے قمیص کے بٹن کھول کر اپنا سینہ مشکیزہ پر رکھ دیا۔ بچوں کی اس بھیڑ میں مشکیزے کا تسمہ کھل گیا اور تمام پانی ریت پر بہہ گیا۔ تمام بچوں نے بآواز بلند کہا چچا بریر پانی بہہ گیا ہے، گواہ رہنا ہم نے ایک قطرہ تک نہیں چکھا۔ پھر تمام پیاسے بچے اس ٹھنڈی ریت پر گر گئے اور ریت کو اٹھا کر اپنے رخساروں، لبوں اور سینے پر رکھنے لگے۔ کچھ بچوں نے اپنے کو ریت پر گرا دیا۔ سرکار علامہ شستری نے خصائص حسینیہ میں لکھا ہے کہ جب فرزند رسول پر امت رسول نے پانی بند کیا تو اللہ نے اس کے عوض جگر پارہ زہرا کو 4 پانیوں سے نوازا۔ آب فرات کے عوض اللہ نے امام حسین کو آنکھوں کا پانی دیا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت پر رونا اور آنسو بہانا مکروہ ہے، لیکن غم حسین میں آنسو بہانا مکروہ بھی نہیں۔ نمبر 2، دوسرا امام حسین کو آب حیات ملا جو جنت میں ہے، اللہ کی طرف سے ملا۔ ملائکہ کو حکم ہوا کہ جب کبھی عزادار مظلومیت امام حسین پر آنسو بہائیں، جب کبھی بھی عزادار مظلومیت امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائیں تو انہیں جمع کر کے جنت میں آب حیات کے چشمے میں ملاتے جاؤ۔ آنسوؤں کے اس پانی سے آب حیات کا ذائقہ اور لذت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر وہ ٹھنڈا پانی جسے محبان حسین پیتے ہیں اس میں امام حسین کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر عزادار پانی پی کر امام حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی پانی پیتا ہوں میں اپنے جد امجد کی پیاس کو ضرور یاد کرتا ہوں۔ نمبر 4، چوتھا پانی جو امام حسین کو آب فرات کے عوض ملا وہ حوض کوثر ہے، جس سے شہادت کے بعد آپ کو اور آپ کے تمام ساتھی شہداء کو پلایا گیا۔ نوٹ: یہ خیال رہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین نے بالاعجاز پانی پیا تھا اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی پلایا تھا، لیکن یہ اس لیے درست نہیں کہ اولاً تو ایسے مورخین کی اکثریت اموی دسترخوان کی پروردہ ہے، ثانیاً جن شیعہ مورخین نے ان روایات کو لکھا ہے اس کی وجہ ان کے اپنے وقت کی مجبوریاں ہیں، ثالثاً ان روایات کی نسبت سنداً اور روایتاً ضعیف ہیں جن میں پیاس سے شہادت کا ذکر ہے، رابعاً پانی پینے والی روایات تعداد کے اعتبار سے ان روایات کی نسبت بہت کم ہیں بلکہ شاذ ہیں جن میں شہدائے کربلا کی بحالت پیاس شہادت کا تذکرہ ہے، اور خامساً یہ روایات ان مسلمہ اور ناقابل تردید روایات سے متعرض ہیں جن میں عطرت آل محمد کا پیاسا شہید ہونے کا تذکرہ ہے۔ مثلاً ذات احدیت نے اپنی زبان قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب واقعہ شہادت امام حسین کی اطلاع ان الفاظ سے دی کہ ان کے بچے پیاس سے جاں بلب ہوں گے اور ان کے بڑے شدت پیاس سے بولنے تک سے معذور ہو جائیں گے، اور جبرائیل نے حضرت آدم کو واقعہ کربلا اس طرح سنایا کہ آپ کا یہ بیٹا پیاسا شہید ہوگا، تنہا ہوگا، مسافر ہوگا، اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، اے صفی اللہ، اگر
آپ اس کا وہ وقت دیکھتے کہ جب وہ العطش العطش کہہ رہا ہوگا، پیاس اس کے اور اس کی آنکھوں کے درمیان دھوئیں دھوئیں کی مانند حائل ہوگی، اسے جواب میں تیر اور تلواریں ملیں گی، پس گردن سے اسے ذبح کر دیا جائے گا، اس کے خیام لوٹ لیے جائیں گے، اس کا سر نوک نیزہ پر سوار کیا جائے گا، اس کی مستورات کو پابند رسن کر کے شہر بشہر پھرایا جائے گا۔ اسحاق ابن جویا سے مروی ہے کہ میں ان 4000 میں سے تھا کہ جن کا دریا کے کنارے پہرا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور زخموں سے چور تھے، اس حالت میں فرزند رسول نے ہم پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اس شدت کا تھا کہ ہمارے پاؤں اکھڑ گئے اور ہم دریا سے ایک طرف ہٹ گئے۔ امام حسین علیہ السلام پانی پر آئے، گھوڑے کو دریا میں ڈالا۔ میں نے دیکھا امام حسین نے پانی خود نہ پیا، گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے۔ اس وقت مجھے حضرت علی کے حق میں نازل ہونے والی یہ ہدایت یاد آ گئی، اپنی بھوک اور پیاس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے پانی کا ایک چلو بھرا، لبوں کے قریب لائے، جو ہی پانی لبوں کے قریب ہوا تو حسین ابن نمیر نے ایک تیر مارا جو آپ کے پیاسے گلوئے نازنی پر لگا، آپ کے ہاتھ سے چلو گر پڑا۔ آپ نے گلو کے سامنے ہاتھ کیا، گلو سے بہتا ہوا خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر عرض کیا، اے اللہ، میں اپنے نانا کی امت کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دوسرا چلو پانی سے بھرا اور پینے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ حسین ابن نمیر نے بآواز بلند کہا، مجھے بیعت یزید کی قسم ہے کہ اگر حسین نے پانی کا گھونٹ پی لیا تو ابن زیاد تم تمام کو کتے کی موت مار دے گا۔ آگے بڑھو اور پانی سے روکو۔ ہم نے سوچا کہ کوئی تدبیر کریں کہ حسین پانی نہ پیے۔ اتنے میں خولی آگے بڑھا اور کہا کہ حسین تو یہاں پانی میں ہے اور ادھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ حسین تو یہاں پانی میں ہے اور ادھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ امام حسین نے جب یہ بات سنی، گھوڑے کو دریا سے باہر نکالا اور خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 465 نویں مجلس امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد۔ تاریخ طبری کے مطابق امام حسین نے عمرو ابن قرظہ انصاری کو عمر سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ آج رات میرے اور اپنے لشکر کے درمیان مجھ سے ملاقات کر لے۔ عمرو ابن سعد اب 20 سپاہیوں کو لے کر آیا۔ امام حسین بھی اتنے ہی آدمی لے کر آئے اور جب وہاں ملاقات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم سب ایک طرف ہو جاؤ۔ امام حسین کو دیکھ کر عمر سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو ایک طرف بیٹھ جانے کو کہا۔ دونوں طرف سے سپاہی اتنی دور چلے گئے کہ امام حسین اور عمر سعد انہیں نظر تو آتے تھے لیکن بات نہیں سن سکتے تھے۔ کافی دیر تک مذاکرات ہوتے رہے۔ رات کا کافی حصہ مذاکرات میں گزر گیا۔ جب واپس ہوئے تو عمر سعد کے لشکر میں مشہور ہو گیا کہ امام حسین نے عمر سعد سے کہہ دیا ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ الطبرۃ الزاب کے مطابق ملاقات کا پیغام عمر سعد نے بھیجا تھا۔ وقت ملاقات عمر سعد نے کہا، اے فرزند رسول، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، مجھے تمہارے شہر والوں نے بلایا ہے تو آیا ہوں۔ اب اگر تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا، اے فرزند رسول، مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ سے کیا کہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں اللہ کے نام پر دھوکہ دیا ہے اور ہم ان سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ عمر سعد نے کہا، اب تو معاملہ بہت بگڑ چکا ہے، اب کیا خیال ہے؟ امام حسین نے فرمایا، میرا راستہ چھوڑ دو، میں مکہ چلا جاؤں گا۔ اگر مکے نہ جانے دو تو مدینہ واپسی چلا جاتا ہوں۔ اگر مکے اور مدینے دونوں مقامات تمہیں پسند نہ ہوں تو میں کسی سرحدی علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا، میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ عمر سعد نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا، اما بعد، فرزند رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ واپس مدینے جانے کو تیار ہیں۔ اگر اس پر بھی حکومت راضی نہ ہو تو پھر امام حسین کسی دور کے سرحدی علاقے میں جانے کو تیار ہیں، اور اگر یہ بھی حکومت کی سیاسی مسائل کے خلاف ہے تو وہ یزید سے مذاکرات پر بھی تیار ہیں۔ والسلام۔ جب عمر سعد کا ایک خط ابن زیاد کو ملا تو وہ خاموش ہو گیا۔ شمر لعین بھی موجود تھا۔ شمر نے پوچھا کہ عمر نے کیا لکھا ہے؟ جب ابن زیاد نے اسے بتایا تو اس خبیث نے کہا،
عمر سعد یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ اس وقت حسین تیری گورنری کے علاقے میں ہے، وہ براہ راست یزید سے کیوں مذاکرات کرنا چاہتا ہے؟ گویا وہ تجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اگر حقیقتاً حسین مائل بصلح ہے تو وہ پہلے تیری اطاعت کا اعلان کرے، پھر اگر تو انہیں سزا دینا چاہے یا معاف کرنا چاہے تو تیری مرضی پر موقوف ہونا چاہیے۔ حسین واپسی کے راستے صرف اس لیے کھلوانا چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کسی دور پار کے سرحد پر چلا جائے، وہاں آرام سے بیٹھ کر تمہارے ساتھ جنگ کی تیاری کر لے، کچھ عرصے کے بعد انتہائی مضبوط قوت لے کر باہر نکلے اور تمہارے سامنے تمام راستے بند ہو جائیں۔ ابن زیاد نے کہا واقعی تو نے بہترین مشورہ دیا ہے، اب تو جا اور عمر سعد کو میرا یہ خط جا کر دے دے۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو لکھا، اما بعد، حسین اور اس کے ساتھیوں سے کہہ دے کہ اس وقت وہ میری حکومت کی حدود میں ہیں، لہٰذا سب سے پہلے وہ تمام میری اطاعت کا اعلان کریں، بعد میں ہم جو مناسب سمجھیں گے ان سے سلوک کریں گے، اور اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں تو انہیں میرے پاس سے لے آ، اگر انہیں یہ قبول نہ ہو تو ان سے جنگ شروع کر دے، اگر تو جنگ نہیں کرنا چاہتا تو پھر حامل رقع شمر امیر لشکر ہوگا۔ اور شمر سے کیا کہا کہ اگر عمر جنگ نہ کرے تو تو امیر لشکر بن کر عمر کو قتل کر کے اس کا سر مجھے بھیج دینا، والسلام۔ شمر یہ خط لے کر عمر سعد کے پاس آیا، 4000 مزید سپاہی بھی ساتھ لایا۔ جب عمر سعد نے ابن زیاد کا خط دیکھا تو شمر سے کہا میں تجھے حکومت رے نہیں لینے دوں گا۔ چنانچہ عمر سعد نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، ہر طرف فوج پھیلا دی۔ امام حسین نے آخری مطالبہ یہ کیا کہ اگر میرا حجاز میں رہنا تمہیں پسند نہ ہو تو پھر مجھے اجازت دے دو کہ میں ہندوستان چلا جاتا ہوں اور سرزمین عراق و حجاز تمہارے لیے فارغ کر دیتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان تمام باتوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کیا اور اسی اصرار پر ڈٹے رہے کہ پہلے ابن زیاد کی اطاعت کا اعلان کرو، پھر ابن زیاد کے سامنے حاضر ہو، بعد میں ابن زیاد جو مناسب سمجھے گا وہی کرے گا۔ اگر یہ بات قبول نہ ہو تو پھر ماں اہل و عیال کے پیاسے شہادت قبول کرنا ہوگی۔ امام حسین نے ان کے اس جواب میں یہ شعر پڑھا، غیرت کبھی غیور سے جدا نہیں ہوتی اور معزز انسان کبھی ذلت کی زندگی گوارا نہیں کرتا۔ ابن زیاد نے جو آخری خط عمر سعد کو لکھا وہ یہ تھا، اما بعد، میں نے نہ تو تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو حسین سے اپنا ہاتھ روک کر بیٹھ جا، اور نہ اس لیے بھیجا ہے کہ حسین کو زیادہ سے زیادہ مہلت دے، نہ اس لیے بھیجا ہے کہ حسین کو زندہ سلامت واپس جانے کی امید دلائے، نہ اس لیے بھیجا ہے کہ تو حسین کی طرف سے میرے سامنے کسی قسم کی معذرت کرے، اور نہ ہی اس لیے بھیجا ہے کہ تو حسین کی مجھے سفارشیں لکھتا رہے۔ اگر حسین اور اس کے ساتھی میری اطاعت کرتے ہیں تو انہیں میرے پاس بھیج دے، اور اگر وہ میری اطاعت سے انکار کرتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا تنگ کر دے، انہیں قتل کر ان کی لاشوں کا مسئلہ کر دے، ان کے سر میرے پاس بھیج دے۔ قتل حسین کے بعد جس میں حسین پر گھوڑے دوڑا دینا تاکہ اس کا سینہ اور پشت بھی ایک ہو جائیں، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ شہادت کے بعد جس میں حسین سے کسی قسم کا سلوک اس کے لیے باعث اذیت تکلیف نہیں ہوگا۔ اگر تو میرے ان احکام کی تعمیل تو نے کی تو ہم تجھے ایک فرما بردار کی جزا دیں گے، اور اگر تجھے یہ قبول نہ ہو تو ہمارا علم چھوڑ دے، ہماری فوج سے بھی علیحدہ ہو جا، فوج کی کمان شمر کو دے دے، ہم نے اسے جو حکم دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ جب شمر یہ خط لے کر عمر سعد کے پاس آیا تو خط ابن سعد کو دیا تو عمر سعد نے شمر کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تو مبروس ہے، ظالم ہے، شیطان ہے اور میری ہر کوشش کو تباہ کر دیا ہے۔ شمر نے کہا ان باتوں کا وقت نہیں، کیا تو ابن زیاد کو حکم مانتا ہے یا نہیں؟ اگر مانتا ہے تو اس کی اطاعت کر، اور اگر نہیں مانتا تو ایک طرف ہٹ جا، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔ عمر سعد نے کہا تجھے رے کی حکومت تو میں نہیں لینے دوں گا، جا اور پیادہ کی کمان کو سنبھال لے، اگر جنگ کر کے انعام لینا چاہتا ہے تو پھر تجھے کیوں انعام لینے دوں، میں کیوں ہی وہ انعام خود وصول نہ کر لوں۔ عزیز سامعین، اس کے بعد 8ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس فصل میں
کل 4 مجالس ہیں۔ پہلی مجلس صفحہ نمبر 472، ہیڈنگ نویں محرم کا دن۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تاسوعا وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا گیا۔ شامی سپاہ نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ابن زیاد اور عمر سعد خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ حد نگاہ تک گھوڑے ہی گھوڑے اور انسان ہی انسان تھے۔ ہر طرف سے ایسی ناکہ بندی ہو گئی کہ زہرا زادیوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی اگر ان کی مدد کو آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکے گا۔ قمقام میں سعد ابن عبیدہ سے مروی ہے کہ جب 9 محرم کو شمر ابن زیاد کا خط لے کر عمر سعد کے پاس آیا، عمر سعد خط پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ سپاہیوں کو اسی وقت حکم دیا کہ جنگ کی جائے۔ شامی اور کوفی فوج نے ہر طرف سے خیام حسین کی جانب یلغار شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پر سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ ایک مستور جو عبا میں لپٹی ہوئی تھیں آپ کے قریب آئیں اور کہا، بھیا آپ ذرا سر اٹھا کر دیکھیں، فوج خیام کے قریب آ چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا اور ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا، بہن ابھی میں نانا، بابا، ماں اور بھائی کے پاس تھا۔ وہ تمام فرما رہے تھے، حسین ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ان مخدورہ نے واہ حسینہ کہا اور امام حسین کو گلے لگا کر خشک گلو اور خشک لبوں کا بوسہ لے کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں امام حسین کی مختصر سپاہ کے سالار حضرت عباس علیہ السلام آپ کے قریب آئے اور آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، بھیا ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اب کیا بات نئی ہو گئی ہے اور کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو۔ جناب عباس 20 ساتھیوں کو لے کر ان کے پاس آئے۔ حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین بھی ان میں موجود تھے۔ جناب عباس نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اس قدر تشدد پر اتر آئے ہو؟ کیا کوئی نئی بات ہے؟ امیر لشکر نے جواب دیا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر ہم جنگ کریں گے۔ جناب عباس نے فرمایا، پھر ذرا ٹھہرو، میں اس نئی صورتحال سے مطلع کر دوں۔ تمام فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کو مطلع کرنے کی خاطر واپس آئے۔ حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین وہیں رک گئے۔ جناب حبیب نے زہیر سے کہا کہ ان لوگوں میں سے اکثریت اس بات سے واقف نہیں کہ انہیں کس مظلوم کا خون بہانے کی خاطر یہاں لایا گیا ہے، کم از کم انہیں آگاہ کر دینا چاہیے۔ آپ کریں گے یا میں کروں؟ جناب زہیر نے کہا، میری نسبت آپ زیادہ اچھے انداز سے بتا سکیں گے، آپ ہی بتائیے۔ جناب حبیب ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ آج تک کسی امت نے اپنے نبی کی ذریت کے خون سے ہاتھ سرخ نہیں کیے۔ کل روز قیامت جب نبی کونین کے سامنے جاؤ گے تو آپ کو کیا جواب دو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دن روزے میں اور رات عبادت الہیہ میں گزرتی ہے۔ عروہ ابن قیس نے کہا، اے ابن مظاہر، آپ جو چاہیں اپنے لیے کہہ سکتے ہیں۔ جناب زہیر نے فرمایا، اے عروہ، شاید تو نہیں جانتا کہ یہ وہ نفوس طاہرہ ہیں جنہیں آیہ تطہیر کے ذریعے اللہ نے مزکا اور مطہر کیا ہے۔ اے عروہ، اللہ سے ڈرو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان نفوس زکیہ کا خون بہانے میں کسی فاسق کی حمایت مت کرو۔ عروہ ابن قیس نے کہا، اے ابن مظاہر، کل تک تو آپ معاویہ خواہ تھے اور شیعان معاویہ میں سے تھے، آج کیا ہو گیا؟ جناب حبیب نے فرمایا، کیا اس وقت میں تجھے فرزند رسول کے ساتھ نظر نہیں آ رہا؟ کیا میرا یہاں کھڑا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں نہ معاویہ کا شیعہ ہوں اور نہ شیعہ یزید؟ تم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے فرزند رسول کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے، وہ خود سے نہیں آئے۔ زہیر ابن قین نے کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نہ تو خط لکھنے والوں سے ہوں اور نہ امام حسین کو بلانے والوں میں سے ہوں۔ سفر حج سے واپسی پر راستے میں میری ملاقات فرزند رسول سے ہوئی۔ جو کچھ صحابہ نے حضور کے متعلق بتایا ہے وہی کچھ میں نے فرزند رسول میں دیکھا۔ اسی بنا پر میں نے آل رسول کی حمایت اور نصرت کا اعلان کیا۔ میں اپنی جان عزیز کو آپ کے قدموں میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں تمہاری منت کروں گا کہ حق
خدا اور حق رسول اور حق خدا کو پامال نہ کرو۔ جب جناب عباس نے آ کر امام حسین کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا، عباس جاؤ، ان سے کہو کہ اگر تمہیں جنگ کا اس قدر ہی شوق ہے اور ذریت نبی کے خون سے ہاتھ رنگنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو پھر ایسا کرو کہ ہمیں صرف آج کی رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم نماز بھی پڑھ لیں اور تلاوت قرآن بھی کر لیں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نماز اور تلاوت قرآن سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ جناب عباس نے آ کر عمر سعد کو پیغام دیا۔ عمر سعد نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ شمر سے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا خیال ہے؟ شمر نے کہا کہ اگر امیر لشکر میں ہوتا تو 1 گھنٹے کی مہلت بھی نہ دیتا، 1 رات تو بڑی طویل ہوتی ہے۔ عمرو ابن حجاج زبیدی نے کہا کہ اے شمر، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر اس قسم کی مہلت ہم سے ترک دیلم کے مجبور مانگتے تو بھی ہم انکار نہ کرتے۔ یہ تو آل نبی ہے، انہیں 1 رات کی زندگی دینے سے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ قیس ابن اشعث نے کہا، جنگی حکمت عملی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں مہلت نہیں دینی چاہیے۔ یہ لوگ کل بھی اسی طرح کا کوئی اور بہانہ کر لیں گے۔ اگر مجھے یہ یقین بھی ہوتا کہ یہ لوگ کل ابن زیاد کی اطاعت کا اعلان کر دیں گے تو بھی انہیں مہلت نہ دیتا۔ عمر سعد نے جب جناب عباس کے ساتھ اپنا ایک قاصد بھیجا جس نے امام حسین سے دور کھڑے ہو کر عمر سعد کا یہ پیغام دیا کہ ہم نے تمہیں صرف آج رات کی مہلت دی ہے، کل اگر تم لوگوں نے اطاعت ابن زیاد کا اعلان کر دیا تو ہم تمہیں ابن زیاد کے ہاں لے چلیں گے، اور اگر اعلان نہ کیا تو پھر تمہیں کوئی اور مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر عمر سعد نے اپنے لشکر میں منادی کروائی، جاؤ اپنے اپنے خیام میں واپس چلے جاؤ، ہم نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو آج کی رات کے لیے زندہ رہنے کی مہلت دے دی ہے۔ امام حسین نے جب جناب عباس سے فرمایا، تمام خیام 1 مرتبہ پھر اسی طرح نصب کرو کہ خیام کا باہمی فاصلہ کم سے کم ہو، مقدورات عصمت کی خیام درمیان میں ہوں، اصحاب کے خیام ارد گرد ہوں، خیام کی ترتیب اس طرح ہو کہ فوج یزید کو صرف سامنے کی طرف سے حملہ کرنے کا راستہ ملے، 3 طرف سے خندق کھود کر اس میں آگ جلا دو۔ دوسری مجلس صفحہ نمبر 477 شب عاشور۔ بہار کی 20ویں جلد میں امام صادق سے مروی ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، محرم کی 1 اور محرم کی 10ویں تاریخ کی رات جاگنا کبھی نہ بھولا کرو۔ ان راتوں میں جس قدر ہو سکے دعا مانگا کرو، تلاوت قرآن کیا کرو۔ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو علم تھا کہ ہماری زندگی کی یہ آخری رات ہے، اور یہ رات انہوں نے عبادت الہیہ میں گزار دی۔ دستور میں نبی کونین سے مروی ہے کہ جو شخص شب عاشور جاگ کر گزار لے گویا اس نے تمام ملائکہ کی برابر عبادت الہیہ کر لی ہے۔ خصائص حسینیہ میں ہے کہ جو شخص شب عاشور حرم امام حسین میں عبادت خالق میں گزارے، روز قیامت وہ انصار حسین علیہم السلام میں محشور ہوگا۔ جو شخص شب عاشور کسی پیاسے کو پانی پلائے اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا لشکر امام حسین کو پانی پلانے والوں کو ثواب ملے گا۔ یہ تمام رات امام حسین اور آپ کے اصحاب نے عبادت خدا اور تلاوت قرآن میں گزار دی۔ انصار الحسین میں ہے کہ جب عمر سعد کے لشکر میں یہ خبر پہنچی کہ فرزند رسول نے 1 رات کی مہلت صرف عبادت خدا کرنے کے لیے مانگی ہے تو ان میں سے کئی خوش نصیب افراد ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو گئے۔ کم و بیش 30 افراد وہاں سے نکل آئے جو صبح عاشور لشکر امام حسین میں شریک ہوئے اور آپ کے قدموں میں جام شہادت نوش کیا۔ وقت سحر امام حسین علیہ السلام کے تھوڑی دیر کے لیے سوئے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے۔ اصحاب نے عرض کی، آقا خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ مجھے کتوں نے گھیر لیا ہے، ہر طرف سے مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان تمام کتوں میں سے ایک سیاہ اور سفید داغوں والا کتا ہے جو سب سے زیادہ مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے اور میرا گوشت کاٹ کاٹ کر صحرا میں بکھیرتا جاتا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرا قاتل مبعوث ہوگا۔ پھر میں نے اپنے نانا کو دیکھا، انہوں نے فرمایا، بیٹے کل کا افطار ہمارے ہاں آ کر کرنا۔
ہم تیرے انتظار میں ہیں۔ میرے نانا نے مجھے بتایا ہے کہ کئی ملائکہ آسمان سے اتریں گے جو تیرا خون شیشیوں میں بھر کر لائیں گے اور اسے آسمان پر بکھیر دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے تمام اصحابوں کو جمع کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میرے بابا نے مجھے نہ بلایا، میں اپنے خیمے میں بستر مرض پر پڑا تھا۔ میرا خیمہ میرے بابا کے قریب تھا۔ میں نے سنا تو میرے بابا نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا، اما بعد، میں نے آج تک کسی نبی اور کسی ولی کے اہل بیت اور صحابہ کو تم لوگوں سے زیادہ باوفا نہیں دیکھا۔ میری طرف سے اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اب آخری وقت آ پہنچا ہے، آپ نے حق وفا ادا کر دیا۔ یہ لوگ میرے سوا کسی اور سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے۔ آپ ایسا کریں، ایک ایک صحابی اٹھے، میرے اہل بیت کا ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑے اور رات کی اس تاریکی میں یہاں سے چلا جائے۔ تم اپنی زندگی بچا لو، میں تو ویسے بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ان لوگوں میں تنہا چھوڑ دو، اور میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بنی جعفر نے کہا، ہمارا آقا، اگر ہم عربوں کے طعنے سہ بھی لیں تو قیامت کے دن بنت رسول کے سامنے کس طرح سے منہ دکھائیں گے؟ بنی عقیل نے کہا، قبلہ، باپ کے بعد ہمارے سب کچھ آپ ہی ہیں، ان کے بعد آپ ہمارا سہارا تھے، اگر آپ نہ ہوئے تو پھر ہم اپنی زندگی کو بیکار سمجھتے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ آپ بحیثیت امام ہونے کے ہمیں جانے کا حکم نہ دیں، آپ ہمیں ہماری مرضی پر چھوڑ دیں، ہم اپنی جان آپ کے قدموں میں رکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے فرزند رسول، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ آپ کی محبت میں 70 مرتبہ مارا جاؤں گا پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، پھر بھی آپ کے پاس سے ہرگز سر نہ اٹھاتا۔ اب جب کہ یقین ہے کہ صرف ایک مرتبہ کی موت ہوگی تو میں کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ سعد ابن عبداللہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے زہرا زادے، میری تو صرف ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ میں روز قیامت نبی کونین کے سامنے اس حیثیت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ سرخ روح ہو اور ان سے کہہ سکوں کہ آقا، جس اہل بیت کی آپ نے وصیت کی تھی، ہم نے اپنی جان دے کر بھی ان کا تحفظ کیا، ان کے قدموں میں اپنے سر رکھ دیے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے فرزند رسول، اگر مجھے آپ کی محبت میں 1000 مرتبہ قتل کر کے زندہ کیا جائے اور ہر قتل کے بعد جلا کر مجھے خاکستر کر دیا جائے اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ آپ ہمارا امتحان نہ لیں، ہمارے سر آپ کے قدموں میں ہوں گے اور اللہ ہمیں آپ کا لاشا نہ دکھائے۔ تیسری مجلس ہے صفحہ نمبر 481، ہیڈنگ ہے شب عاشور۔ ایقاظ المقلوب میں جناب سکینہ سے مروی ہے کہ شب عاشور جب میں شدت پیاس سے مجبور ہوئی اور اپنے شیر خوار بھائی کو جاں بلب دیکھا تو اپنے خیمے سے اٹھی۔ چونکہ ہر خیمے میں پانی کی تلاش کے لیے کئی مرتبہ جا چکی تھی، اس لیے کسی خیمے میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی اپنے خیمے میں بیٹھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ خیمے سے نکل کر تمام خیام کے درمیان جو جگہ خالی رکھی گئی تھی اس میں آئی اور کھڑی ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے ہر طرف سے آہ و بکا اور گریہ و زاری کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں اپنے بابا کے خیمے میں آئی، دیکھا تو تمام اصحاب میرے بابا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، خود میرے بابا بھی رو رہے تھے۔ اس وقت میرے بابا اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، دیکھو تم لوگ میرے ساتھ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ میں ان لوگوں کے پاس آ رہا ہوں جنہوں نے زبان و دل سے میری بیعت کر لی ہے، لیکن اب تمہارے سامنے حالات واضح ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ ابلیس کے قبضے میں ہیں اور مجھے بلانے والے اس وقت میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اس وقت ان کا مقصد مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل اور میرے ساتھ ذریت رسول کو پابند رسن کرنے کے سوا
کوئی نہیں ہے۔ میرے بعد یہ لوگ میرے خیام کو لوٹ کر نظر آتش کر دیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ان حالات سے بے خبر نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم اہل بیت کے نزدیک دھوکہ حرام ہے۔ اس وقت میں نے تم کو آنے والے تمام حالات سے باخبر کر دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص ہمارے ساتھ شہادت پر آمادہ نہ ہو تو وہ رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ رات کا پردہ موجود ہے، جانے کا راستہ کھلا ہے اور وقت میں گنجائش ہے۔ جو شخص اپنی جان ہم پر قربان کر لے گا کل جنت الفردوس میں ہمارے ساتھ ہوگا، غضب الہی سے محفوظ ہوگا۔ قبل ازیں میرے جد معظم یہ بتا چکے ہیں کہ میرا حسین کربلا کے ٹیلوں میں تنہا، مسافر اور پیاسا شہید ہوگا۔ جو شخص میرے حسین کی مدد کرے گا اسے اتنا اجر ملے گا جتنا میری اور میرے 12ویں فرزند امام قائم کی نصرت کرنے والوں کو ملے گا۔ قیامت کے دن وہ ہمارے حزب میں شامل ہوگا۔ میرے بابا نے جو ہی اپنی بات ختم کی تو میں نے دیکھا کہ 10 اور 20 ہو کر لوگ اٹھنے لگے، حتیٰ کہ بنی ہاشم سمیت کم و بیش 70 افراد بچ گئے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرائی بے ساختہ، میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ روتی آنسو بہاتی میں اپنی ماں کے خیمے میں آئی۔ میری پھوپھی بھی یہیں میرے کمسن بھائی کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھیں۔ مجھے روتا دیکھ کر پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ میں نے تمام حالات سنائے۔ اس وقت میری پھوپھی نے و جدہ و علیہ و حسنہ و حسینہ و قتلہ ناصرہ و قلۃ ناصرہ، اب جانے کا کون سا راستہ ہے کہ ماں بہن کے بین کیے اپنے نانا کا پڑوس چھوڑ کر آئے ہیں، اس صحرا میں ہماری کون فریاد سنے گا؟ اتنے میں میرے بابا بھی ہمارے خیمے میں تشریف لائے۔ پھوپھی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا کوئی نئی بات ہے؟ پھوپھی نے بتایا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ہم واپس مدینہ نہیں جا سکتے؟ میرے بابا نے فرمایا، زینب مدینے میں روانگی کے بعد آج تک سفر میں قدم قدم پر میرے ساتھ رہی ہے اور تجھے تمام حالات کا علم ہے۔ اب وہ وقت قریب تر ہو رہا ہے جس کا وعدہ تجھ سے دم آخر میں ماں نے لیا تھا اور جس کے متعلق تو نے بابا سے خود 21ویں ماہ رمضان کی رات تنہائی میں پوچھا تھا۔ دختر زہرا سے مروی ہے کہ جب جانے والے جا چکے تو میں اپنے بھائی کو تسلی دینے کی خاطر ان کے خیمے میں آئی۔ بیرون خیمہ سے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ آپ کے پاس عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے۔ حسین تنہا بیٹھے تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ میں نے سوچا ان کی تلاوت قرآن ان کو کرنے دوں اور جا کے عباس سے یہ پوچھوں کہ بھلا آج کی رات بھی حسین کو تنہا چھوڑ دینا درست تھا؟ جب میں خیمہ عباس کے قریب آئی اور جھانک کر اندر دیکھا تو عباس درمیان میں بیٹھے تھے، تمام بنی ہاشم اس کے ارد گرد بیٹھے تھے اور عباس کہہ رہا تھا، ہاں اب بتاؤ کل کے دن تمہارے کیا ارادے ہیں؟ تمام نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ ہم سے نہ پوچھیں، آپ ہی فرمائیں کہ کل ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جناب عباس نے فرمایا، دیکھو یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور ہر بوجھ گھر والے ہی اٹھاتے ہیں۔ فرزند رسول اس وقت تنہا ہے، جو انصار بچ گئے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ کل پہلی قربانی ہماری ہی ہو تاکہ بعد میں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ فرزند رسول نے اپنوں کو بچائے رکھا اور انصار کو پہلے قربان کر دیا۔ ہماری قربانی پہلے ہوگی، ہمارے بعد اگر کسی کا جی چاہے تو فرزند رسول سے تعاون کرے گا۔ تمام نے بیک زبان کہا، ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ یہ سن کر میری ڈھارس بندھی۔ میں اندر جانے کی بجائے واپس پلٹی۔ اپنے خیمے میں آتے ہوئے میں نے بائیں طرف خیام اصحاب پر نظر کی تو حبیب ابن مظاہر کے خیمے پر پڑی۔ میں نے سوچا ذرا یہیں کھڑے ہو کر خیام اصحاب کی آواز سن لوں کہ ان کے خیالات کیا ہیں۔ ان خیام کی پشت ہمارے خیام کی طرف تھی۔ میں 2 قدم چل کر آگے بڑھی تو ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی، دیکھو جو بد نصیب تھے وہ فرزند زہرا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا خیال میں ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں فرزند رسول
کی حمایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ کل یوم عاشوراء ہم ذریت رسول کے کسی بچے یا جوان کا خون گرتا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے۔ وعدہ کرو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہمارے سامنے کوئی ہاشمی شہید نہ ہو۔ اس میں اللہ، رسول اللہ، بنت رسول، مولا علی اور خیام میں موجود ان بے آسرا شہزادیوں کی خوشنودی ہے جو پردیس میں ہمارے سہارے کو دیکھ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بیوی ایسی نہ ہوگی جو آپ کے لیے دعائے خیر نہیں کر رہی ہوگی۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھے تسلی ہوئی۔ میں وہاں سے چل کر اپنے خیمے کی طرف آنے لگی۔ میرا حسین بھی میرے ہی خیمے کی طرف آتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ حسین کو دیکھ کر جیسے مجھے سکون سا آ گیا۔ بھائی حسین نے مجھے مطمئن دیکھ کر پوچھا، زینب، مدینے سے روانگی کے بعد آج تک میں نے تجھے اس قدر مطمئن نہیں دیکھا جیسے اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اہل بیت اور اصحاب کے خیام کی تمام رودات سنا دی اور پوچھا کہ خیام اصحاب میں جو انصار کو یہ تلقین کر رہا تھا وہ کون تھا؟ بھیا نے بتایا، حبیب ابن مظاہر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، بہن ازل سے میرے ساتھی ہیں، میرے نانا نے انہی کے نام مجھے بتائے تھے۔ اب ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہاں سے چلا جائے۔ اگر تجھے مزید اطمینان کرنا ہو تو اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ خیمے کے اندر در خیمہ پر کھڑے ہو کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ میں خیمے کے اندر چلی گئی۔ میرے بھائی نے آواز دی، یا بنی ہاشم۔ اس آواز سے میں نے دیکھا کہ ہر خیمے میں ہاشمی نوجوان لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑ کر باہر آئے۔ سب سے پہلے عباس نے جواب دیا اور باہر آیا۔ پھر فرمایا، اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر ابن قین، ایک ایک خیمے سے ایک ایک صحابی لبیک کہتا ہوا باہر آیا۔ تمام تلواریں علم کیے آپ کے گرد کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تمام سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، دیکھو تم حالات دیکھ چکے ہو اور میں نے تم لوگوں کو حقائق سے آگاہ کر دیا ہے۔ اپنی زندگی بچا لو، اور زندگی روز روز ہاتھ نہیں آتی۔ صرف میرے لیے راستے بند ہیں، تمہارے لیے راستے کھلے ہیں۔ میرے سوا ان کا کوئی مقصود نہیں، مجھے ان میں چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ پہلے بنی ہاشم کھڑے ہوئے، عرض کی، آقا آپ ہمیں بار بار واپس جانے کو فرماتے ہیں۔ ہماری طرف سے پہلا اور آخری جواب یہ ہے کہ ہماری موت اور حیات آپ کے قدموں میں ہے۔ پھر انصار میں سے جناب حبیب اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، میرے آقا، ہماری جانیں نہ تو آپ سے زیادہ معزز ہیں اور نہ ہی زیادہ قیمتی۔ اگر خودکشی جائز ہوتی تو ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر اسی وقت آپ کے قدموں میں رکھ دیتے۔ آپ مزید ہمیں یہ فرما کر شرمندہ نہ کریں کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، جن کے ساتھ مستورات ہیں وہ اپنی مستورات کو بنی اسد کے پاس چھوڑ آئیں تاکہ وہ انہیں آپ کے گھروں تک پہنچا دیں۔ علی ابن مظاہر کھڑا ہوا اور عرض کیا، آقا یہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا، میرے بعد یہ لوگ خیام لوٹ لیے جائیں گے، پھر ان کو نظر آتش کر دیا جائے گا اور بنات رسول کو پابند رسن کیا جائے گا۔ علی ابن مظاہر خاموشی سے چلا اپنے خیمے میں آیا۔ اس کی بیوی نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور مسکرا دی۔ علی نے پوچھا، اس وقت مسکرانے کی کیا بات ہے؟ اس مخدورہ نے جواب دیا، مسکرانے کی بات تو اب بنی ہے، کل یوم محشر میں جب دختر رسول سے ملوں گی تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں کتنی خوش اور مسرور ہوں گی؟ کیا میں ایسے شوہر کی بیوی نہیں ہوں گی جس نے اپنی جان دختر رسول کے فرزند کے قدموں میں قربان کی ہوگی؟ علی ابن مظاہر نے کہا، اچھا اب اٹھو اور چلو۔ اس مخدورہ نے پوچھا، کہاں چلوں اور کیوں چلوں؟ علی ابن مظاہر نے جب فرزند رسول سے سنی ہوئی تمام بات سنائی تو اس نے اپنا سر چوب خیمہ پر مارا اور کہا، اے علی ابن مظاہر، تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پاک باز نے کہا، جب تو مولا کی بات خود ہی سنا رہا ہے تو پھر کیا تو یہ جانتا ہے کہ تم تو اپنے مولا کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دو اور میں اپنی آقا زادیوں کے قدموں میں اپنی صرف چادر ہی ڈالوں؟
کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دختر زہرا کے خیمہ لوٹ لیا جائے، بنی اسد کی ایک معمولی مستور کا خیمہ لوٹنے سے بچ جائے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بنی اسد کی ایک معمولی مستور کا پردہ بنت زہرا کے پردے سے زیادہ قیمتی ہے؟ زینب کے سر سے چادر اتر جائے اور تیری بیوی کے سر پر چادر رہ جائے۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کل روز قیامت تو خود سرخرو چہرہ لے کر نبی کونین کے سامنے جائے اور میں روح سیاہ ہو کر بنت رسول کے سامنے جاؤں؟ نہیں ابن مظاہر، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اس وقت زہرا زادیوں کو اس حالت میں غربت میں چھوڑ کر کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ریڈنگ کا سلسلہ چوتھی مجلس سے جاری کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 489۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔